یہ مقصد کیا فرمائیں گے اس خانقاہ کی جو مثالی خانقاہ ہونا ہے یا باقی خانقاہوں سے ذرا مختلف ہونا ہے، یہاں کا علمی ماحول کیسا ہے، یہاں روحانی ماحول کیسا ہے، جیسے مساجد کا قیام ہوتا ہے، مدارس کا قیام ہوتا ہے، لٹریچر کی محبت ہوتی ہے، لٹریچر کو پرنٹ کرانا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر خانقاہ کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے. کچھ تو پہلے بات ہوئی، تو میں چاہتا ہوں مزید کچھ اس خانقاہ کی جو انفرادیت ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں. ماشاءاللہ پیر صاحب، یہ تو طے ہے کہ ابلاغ دین کے لیے مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، جی، یہ جو تکون ہے یہ انتہائی اہم کردار ادا ہاسپٹل، کرتی ہے. ڈسپینسری، مسجد جو آئی ہے، کیمپ، مسجد کا جو کردار ہے وہ ظاہر ہے امور عبادات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مدرسہ جو ہے وہ تعلیم اطفال کے لیے ہے، جی، اور خانقاہ جو ہے یہ تعلیم بالغاں کا باقاعدہ طور پر عملی انسٹیٹیوٹ ہے اہل اسلام کا. جی، خانقاہ جو ہے وہ تعلیم بالغاں کے ساتھ ساتھ وہ عملی تربیت کا اہتمام کرتی ہے سالکین کے لیے، صحیح، کہ منازل سلوک ان کی طے ہوں، جو طالبین ہیں وہ آئیں اور اسلام کو پریکٹیکل لائف میں کس طرح انہوں نے نافذ اور رائج کرنا ہے. لوہے کی پٹی جیسے لوہا ہوتا ہے اس کو پگھلا دیتی ہے، گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. وہ اس کو عملی طور پر اس میں ڈھال دیتی ہے خانقاہ. خانقاہ عالیہ قادریہ ماہنی شریف، حضرت خواجہ سراج السالکین خواجہ محمد سراج الدین قادری قدس سرہ العزیز کی طرف پھر میں جاؤں گا، جی، کہ اس زمانے میں انہوں نے جب اس خانقاہ کا اجرا فرمایا اور متعلقین و متوسلین اور ارادت مندان و عقیدت مندان وہ کشاں وہاں پر چلے آئے، تو اس زمانے میں جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ یہاں پر تعویذ اچھا ملتا ہے اور اولاد پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں تھی کہ یہاں پر دعا جو ہے وہ فوراً مستجاب ہو جاتی ہے اور بے روزگار جو ہے اس کو نوکری مل جاتی ہے. یہ تو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں، دنیاوی امور نہیں تھے. جی، وہاں پر ان کو تو کرامات میں ہم گنتے ہیں نا. جی وہ آنے والے کو ذات حق کے ساتھ واصل کر دیا کرتے تھے. اصل صوفی کی پہچان یہ ہے. حضرت خواجہ کے جو خلفاء ہیں ان کی تعداد 40 کے لگ بھگ ہے، صحیح، کچھ 2-4 کم یا 2-4 زیادہ. ان سب کی عملی طور پر یہ ان کی پوزیشن تھی کہ وہ جب بھی باہم بیٹھتے تو وہ ذاتی امور ڈسکس نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی قلبی کیفیات اور اپنی روحانی کیفیات کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے، اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں جا کر ان مسائل کے حل کے لیے رجوع فرمایا کرتے تھے. میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ملک صاحب کے تایا جان بھی میرے دادا حضور کے خلفاء میں سے تھے. اچھا، ماشاءاللہ. خواجہ عبدالغفور قادری صاحب. کیا بات ہے. میں نے اپنے تایا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حافظ محمد عبدالغفور قادری رحمہ اللہ کو عملی طور پر اپنے بچپنے میں بہت قریب سے دیکھا. صحیح. ان کے 2-3 دوست تھے جو اس خانقاہ کے خلفاء میں سے ہیں. حاجی سید رسول صاحب تھے، ایک حضرت نذیر احمد صاحب تھے، اس طرح چند خلفاء. ان کو لال حسین شاہ صاحب تھے، محمد ایاد صاحب سے بھیرا سے ملک محمد ایاد قادری رحمہ اللہ ان کو قریب. یہ سارے عملی طور پر پریکٹیکل لوگ تھے. ٹھیک ہے. یعنی واقعی اسلام ان کے وجود پر وارد عملاً نظر آتا تھا. اللہ اکبر. اچھا، جب یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ کیفیت اپنے وجود پر طاری کی جائے، ایک یہ کہ وجود پر کیفیت ہمہ وقت طاری رہے. اللہ مستقل بنیادوں پر. معنی شریف کے متعلقین اور آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدین، ایک شخص جس پر بھی آپ انگلی رکھیں اس کے وجود سے اسلام کا جو عملی چہرہ ہے وہ ظاہر ہوتا تھا، واضح ہوتا تھا. مثلا رات کا پچھلا پہر کبھی بھی میں نے اپنے تایا ابو کو مصلی پر دیکھنے کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا. سبحان اللہ. وہ چارپائی پر نہیں ہوتے تھے. حضرت خواجہ سراج السالکین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رات کا پچھلا پہر تہجد اور نوافل اور ذکر الہی میں وہ مصروف رہتے تھے. آپ کے تمام خلفاء کی اسی منہج پر تربیت کی گئی. اس خانقاہ کا یہ امتیاز رہا ہے جی
کہ اس نے لوگوں کو واصل باللہ کیا، اپنے رب کے ساتھ انہوں نے متعلق کیا، اور خانقاہ کے وجود کا حقیقی مقصود بھی یہی ہے جی کہ وہ دنیا سے عملی طور پر دنیا سے ان کے قلوب کو اپنے رب کی طرف واصل کرے. یہ نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے، ملنگ ہو جائیں، دنیا وہ جنگل میں چلے جائیں، صحیح اور صحیح، یہ نہیں، دل یار ول ہتھ کار ول. واہ واہ واہ، جس طرح حضرت شیخ جنید نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے زندگی بھر میں ایک شخص پر غصہ آیا اور زندگی بھر میں ایک شخص پہ میں خوش ہوا. اللہ، کہا غصہ کس پر آیا اور خوش کس پر ہوئے؟ فرمایا میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، بڑی سریلی اور دل گداز آواز نے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں نے مجھے کھینچا. میں اس شخص کے قریب گیا، میں نے اس کے قلب پر توجہ کی تو وہ دیکھنے میں تو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں تھیں، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مصر کے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ جاتے ہوئے میں مارکیٹ میں جاؤں گا، سامان خریدوں گا، فلاں کے لیے تحائف لے جاؤں گا. صحیح صحیح، اور غصہ اس شخص پہ مجھے غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہاں؟ اور فرمایا مجھے رشک آیا اور خوشی ہوئی اس شخص پر کہ جب میں مصر کی صرافہ مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو میں نے سونے کی ایک دکان سے انوار الہی کو باہر نکلتے دیکھا. فرمایا میں اس دکان میں گیا کہ سونا مارکیٹ ہے، سونے کی مارکیٹ ہے، اور اس میں سے انوار الہی نکل رہے ہیں، تو میں وہاں گیا. جب میں گیا تو وہ جو سنار تھا، صراف تھا، جو دکاندار تھا، جو سونے کا تاجر تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا اس کا کاروبار تھا، بین الاقوامی منڈی کا وہ حصہ تھا، وہ سونے کا کاروبار کر رہا تھا، اور میں نے اس کے دل پر توجہ کی تو وہ اپنے رب کے ذکر میں محو مشغول تھا، نیک تاجر تھا. کیا بات ہے، پھر تو کیا فرمائیں گے کہ اس کی قلبی کیفیت پر مجھے رشک آیا اور میں خوش ہوں.